الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. انسان اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے. یکسوئی کے ساتھ تیاری میں لگ جانا یہ مومن کا مقصود زندگی ہے. لیکن اس دنیا کی رنگینیاں اس کو اپنی طرف ایسا کھینچتی ہیں کہ اس کی ساری محنتیں اسی دنیا کے لیے ہو جاتی ہیں. آخرت کی طرف دھیان نہیں ہوتا، خیال ہی نہیں ہوتا. صبح سے لے کے شام تک وہ اپنی دنیا کو بسانے میں لگا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو مومن کے لیے جنت آخرت میں بسائی، اور آج اگر ہم غور کریں تو ہر بندہ اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے. ایسا میرا گھر ہو، ایسی گاڑی ہو، ایسی بیوی ہو، ایسا بزنس ہو، ایسی جاب ہو. آئیڈیل سچویشن کو حاصل کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. اور یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ہر بندے کی خواہشیں دنیا میں پوری ہو جائیں. تو بہت سارے لوگ بس انہی حسرتوں کو پورا کرنے کی محنت میں دنیا کا وقت گنوا بیٹھتے ہیں. ابھی آدھی حسرتیں پوری ہوئی نہیں ہوتی کہ جانے کا وقت آ جاتا ہے، چلے جاتے ہیں. جس آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا وہ نظروں سے اوجھل ہوتی ہے. آج آپ اپنی پوری زندگی پہ غور کریں تو کتنا وقت آپ دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے لگا رہے ہیں اور کتنا وقت آخرت کے لیے لگا رہے ہیں. ہمارے اسکیجول میں ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے آخرت کے لیے بھی وقت لگانا ہے. زندگی کی ترتیب ایسی بن گئی. یہ ذہن میں رکھیں کہ جس گھر میں آبادی نہ ہو وہ گھر شیاطین کا، جنوں کا مسکن بن جاتا ہے، بے آباد گھر. اسی طرح جس دل کو آباد نہ کیا جائے وہ دل بھی شیاطین کا مسکن بن جاتا ہے. وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں. وہ بنجر زمین کی مانند ہوتا ہے دل. چنانچہ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ مصر کے ایک بڑے عالم باخدا گزرے ہیں. الازہر کو جو دنیا کے اندر شہرت ملی وہ ایسے اساتذہ کی وجہ سے ملی. بہت دانا تھے اور انہوں نے کچھ باتوں کو جمع کیا اور اس کا نام الحکم رکھا. ہمارے اندازے کے مطابق وہ شاید اس امت کے لقمان حکیم کہلائیں. ہمارے اکابر ان کی کتاب کا رمضان شریف کے اندر
مطالعہ فرماتے تھے اور اس کی تعلیم کرتے تھے. بہت حکمت بھری باتیں ہیں. ذکر و سلوک والوں کے لیے یا جن لوگوں نے اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہو ان لوگوں کے لیے بہت نفع والی باتیں انہوں نے کہی ہیں. تو ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قلب جب تک نازیبا حرکتوں سے باز نہ آ جائے اس میں انوار کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. نازیبا حرکتوں سے کیا مراد؟ ادھر دیکھا تو یہ بھی دل میں، ادھر دیکھا تو یہ بھی دل میں، ہر چیز کی تمنا دل میں. یہ دل کی نازیبا حرکتیں ہیں. دل پھینک بن جانا، جس کو دیکھا اسی سے محبت. تو فرماتے ہیں کہ قلب جب تک نازیبا حرکتوں سے باز نہ آ جائے اس میں انوار کو جذب کرنے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوتی. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت عمل مشترک کو پسند نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ قلب مشترک کو بھی پسند نہیں فرماتے. اگر کوئی بھی عمل کیا جائے اللہ کے لیے لیکن لوگوں کو دکھائیں تو وہ عمل مشترک کہلاتا ہے. اللہ ایسے عمل کو ٹھوکر لگا دیں گے. جس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں گے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ قلب مشترک کو پسند نہیں فرماتے ایسے ہی اللہ تعالیٰ عمل مشترک کو پسند نہیں فرماتے، ایسے ہی قلب مشترک کو بھی پسند نہیں فرماتے. تو اللہ ایسے دل کو پسند فرماتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو جائے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. انسان کے دل کو اللہ نے اپنا گھر کہا. فرمایا لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد مؤمن. نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. تو قلب عبداللہ عرش اللہ ہے. یہ انسان کا دل بھی بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دل پر محنت کریں، اس دل کو سنوارنے کی کوشش کریں. جب تک اس دل کو ہم اغیار سے خالی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ اس دل پہ اپنی رحمتیں ڈالنا پسند نہیں فرمائیں گے. کیوں؟ اس کی ایک مثال سن لیجئے. شریعت کا یہ مسئلہ ہے جس گھر میں تصویر لگی ہو، جس کمرے میں تصویر لگی ہو، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. یہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ جس گھر میں تصویر یا جس کمرے میں تصویر، وہاں پر اللہ تعالی کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اب جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو جس دل میں کسی کی تصویر بسی ہو پھر اللہ اس گھر میں آنا کہاں پسند فرمائے گے. کئی دفعہ تصویریں بس جاتی ہیں نا دل میں، مخلوق کی تصویریں بس نظر پڑ گئی تو چہرے پہ اس کا چہرہ دل کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے. تو جس دل میں غیر کی تصویر ہوگی اللہ اس دل میں آنا پسند نہیں فرمائیں گے. ایک اور انداز سے یہ بات سن لیجئے. آپ کے پاس دودھ ہے
اور کوئی بندہ دودھ کے لیے برتن لاتا ہے مگر برتن پر نجاست لگی ہے، وہ گندا ہے، تو کیا دودھ آپ گندے برتن میں ڈال دیں گے؟ آپ کہیں گے بھئی جاؤ اسے صاف تو کر کے لاؤ۔ ہم اگر گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی گندے دلوں میں اپنے نور کو ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ تو رب کریم نے بھی شرط لگا دی کہ اس دل کو چمکاؤ، آئینے کی طرح چمکا دو۔ چنانچہ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا تھا، جس کو سن کے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا اگر میں ذی استطاعت ہوتا تو اس کے بدلے 1,00,000 روپے انعام دیتا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب استاد کی تنخواہ 2 روپے اور 3 روپے ہوتی تھی، ماہانہ تنخواہ 2 روپے اور 3 روپے۔ اس وقت فرمایا کہ میں 1,00,000 روپے انعام دے دیتا۔ اور وہ شعر کیا تھا؟ شعر انہوں نے یہ لکھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ کہ اے اللہ میں نے سب تمناؤں کو دل سے نکال دیا، اب تو آپ آ جائیے کہ دل کے اندر تنہائی ہو گئی ہے، خلوت ہو گئی ہے۔ تو دل کو خالی کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر انسان کا دل آباد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر نور سے بھر دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرغ قلبک من الاغیار، تو اپنے دل کو اغیار سے خالی کر لے، یملأہ بالمعارف والاسرار، اللہ اس کو معارف اور اسرار کے ساتھ بھر دیں گے، لبریز فرما دیں گے۔ تو خالی تو کریں اس دل کو، مگر دل تو پہلے ہی ٹریش کین بنا ہوا ہے۔ ٹریش کین ہوتا ہے نا، جو فالتو چیز، ردی چیز، بے قیمت چیز استعمال شدہ ٹریش کین میں پھینکو بھائی۔ آج کے مسلمان نوجوان کا دل ٹریش کین ہے، مسجد سے نکل کے گھر تک جاتا ہے، ادھر نظر پڑی اس کی بھی محبت، ادھر نظر پڑی اس کی بھی محبت، سب ٹریش کین اندر ڈالتے جاؤ۔ تو اس دل کو تو اللہ رب العزت کے لیے خالی کرنا ہوتا ہے، اس پر محنت کرنی ہوتی ہے، اس کو صاف کرنا ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو انوار اور معارف سے بھر دیتے ہیں۔ اور جب یہ عارف، یہ معرفت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ کے بغیر بندے کو چین نہیں آتا۔ چنانچہ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العارف لا یزول اضطرارہ، کہ عارف کا اضطرار ختم نہیں ہوتا، ولا یکون مع غیر اللہ قرارہ، اور اسے مخلوق کے ساتھ قرار نہیں ملتا۔ جیسے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ، اور جنت اچھی نہیں لگتی مگر تیرے دیدار کے ساتھ۔ تو مومن کی کیفیت ہوتی ہے، اس کا دل غیر میں نہیں لگتا۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے کہا، مخلوق سے کٹو اللہ سے جڑو، مخلوق سے کٹو اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو۔ یہ جو مخلوق کے ساتھ نفسانی، شیطانی، شہوانی تعلق ہوتے ہیں، ان کو توڑو، ختم کرو۔ مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت کے ساتھ مخلوق سے تعلق قائم کرو، کہ جس سے بھی تعلق ہو اللہ کے لیے ہو، پھر یہ تعلقات فائدہ دیتے ہیں۔ اور اگر نفسانی شیطانی تعلقات ہوں تو انسان کی عاقبت تباہ کر دیتے ہیں۔
اس لیے جس بندے کو اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ آ جائے نا، پھر اس کو خلوت اچھی لگتی ہے. محبت کی یہ صفت ہے، وہ بندے کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے. محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی. آپ اس دنیا میں تجربہ کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں. جن لوگوں کا دل کہیں اٹکا ہوا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں وہ مجمع سے ہٹ کے الگ بیٹھے ہوں گے، فون کر رہے ہوں گے، میسج کر رہے ہوں گے، لگے ہوئے ہوں گے، وہ موقع ڈھونڈ رہے ہوں گے. سارے گھر والے ایک جگہ بیٹھے ہیں، بیٹا کمرے میں ہوگا، بیٹی کمرے میں ہوگی، وہ سب کے ساتھ نہیں فنکشن کر پاتے. ان کو الگ وقت چاہیے، ان کو تنہائی چاہیے. تو محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے، اور اس کی دلیل حدیث پاک سے ملتی ہے. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی اتری اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں سچے خواب دکھائے جاتے تھے. رات کو خواب دیکھتے تھے، وہ پورے ہو جاتے تھے. تو ان کو رؤیا صالحہ کہا. 6 مہینے تک یہی رہا کہ سچے خواب آتے رہے. اور چونکہ نبوت کی زندگی 23 سال، اور 23 سال کی اگر 6 ماہی بنائیں تو وہ 46 بنتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. فقط فرماتی ہیں فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الیہ الخلا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی اچھی لگنے لگ گئی. وکان یخلو بغار حراء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے کا کھانا لے کر غار حراء میں تشریف لے جاتے تھے. فیتحنس فیہ وہو التعبد، تو 1 ہفتہ غار میں رہتے تھے اور اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے. اب اس زمانے میں تو نہ قرآن تھا، اترا ہی نہیں تھا، نہ نماز تھی جس کامل شکل میں آ جائے. تو پھر کیا تھا؟ اللہ کی یاد تھی. بیٹھتے تھے اور اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، اللہ کی قدرتوں پہ غور کرتے تھے. اسی انابت اللہ، رجوع اللہ کا دوسرا نام ہے ذکر اللہ. تو نبی علیہ السلام وہاں عبادت میں رہتے تھے. تو اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی تو جو ان کے پھر وارث بنے ان کی بھی تو کیفیت وہی ہونی چاہیے نا. وارث تو تبھی کہلائیں گے نا جب مورث کی وراثت سے حصہ ملے. مگر آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ طلباء کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل کام ہے. بیٹھتے ہیں دل گھبراتا ہے. بلکہ عام آدمی کو تو مصلی پہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. آپ ذرا غور کریں، نماز پڑھی اور دعا مانگتے ہیں کتنا؟ آدھا منٹ اور 1 منٹ. کتنے دوستوں کی دعا آپ ذرا غور کریں وہ سیکنڈوں میں ہوگی. بس ایسے ہاتھ اٹھایا، منہ پہ پھیر دیا. کوئی مصلی پہ بیٹھنا آسان کام ہے؟ مشکل ہے. مصلی اچھال دیتا ہے، جلدی سے سلام پھیرا، اٹھ کے بھاگے. تو یہ تنہائی پسند ہو جائے، اس کے لیے دل پر محنت کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں قبول ہوئی تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے سجدہ شکر ادا کیا. تو وہ سجدہ شکر نبی علیہ السلام نے گھر میں ادا نہیں کیا، وہ سجدہ شکر مسجد نبوی میں ادا نہیں کیا، حالانکہ دونوں جگہیں تھیں. کہاں ادا کیا؟ پیرانے میں. صحابہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جیسے گم ہو گئے، ملتے ہی نہیں تھے. گھر سے پتہ کروایا نہیں ہے، مسجد میں پتہ کیا نہیں ہے.
تو صحابہ نکل پڑے نبی علیہ السلام کی تلاش میں. تو کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ کے اوپر ایک چٹان تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر لمبا سجدہ فرما رہے تھے، لمبا سجدہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بعد میں فرمایا کہ چونکہ میری دعائیں قبول ہوئیں تو یہ میں نے سجدہ شکر اللہ کے سامنے کیا تھا. تو سجدہ شکر تنہائی میں کیوں کیا؟ اس لیے کہ خلوت کا اپنا ایک مزہ ہے، اللہ سے تار جوڑنے کا اپنا مزہ ہے. مخلوق وہاں نہیں تھی مگر اپنے محبوب کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزار رہے تھے. تو جو چاہے کہ مجھے اللہ کے ساتھ محبت کی مٹھاس محسوس ہو تو اس کو تنہائی اختیار کرنی پڑے گی. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی سے نہ ملو، لوگوں سے نہ ملو، نہیں. آپ اپنا کام کریں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، جتنا جس کو وقت ملے، صبح میں، شام میں، رات میں، جو فارغ وقت ہو وہ کچھ اپنے لیے متعین کر لیجئے. ہمارے اکابر تو رات ہی مصلی پہ بیٹھ کے گزار دیتے تھے، ان کی تو پوری رات ہی ایسی ہوتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھے رہتے تھے اور اشراق تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اس کے بعد اشراق پڑھ کے گھر جاتے تھے. تو کسی نے کہہ دیا آپ فجر کے بعد مسجد میں کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے سمپل سا جواب دیا کہ بھئی دیکھو، تم فجر کے وقت گھر جا کر جسمانی ناشتہ کرتے ہو، میں فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کے روحانی ناشتہ کرتا ہوں. تو فجر کے بعد کے جو اوراد وظائف تھے، جو مسنون دعائیں وہ پڑھتے تھے، انہوں نے اس کو روحانی ناشتہ فرمایا. اب ہماری زندگی میں تو روحانی ناشتے کا وقت ہی نہیں ہوتا. بس 3 وقت ہم کھانا جانتے ہیں کہ جسم کو ملنا چاہیے، روح کی غذا کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. بھئی آپ اگر گاڑی چلائیں تو اس گاڑی کو آپ ہر چند دن کے بعد پیٹرول سٹیشن، گیس سٹیشن پہ لے کے جاتے ہیں اور اس کی ٹینکی بھرواتے ہیں، اور اگر ٹینکی نہ بھروائیں تو گاڑی کنارے پر کھڑی ہوگی. تو معلوم ہوا کہ گاڑی کو اپنے فیول کے لیے کچھ دیر فارغ کرنا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح ہمارا دل انوار و برکات سے بھر جائے، اس کے لیے ہمیں وقت فارغ کرنا پڑے گا، اس کے سوا چارہ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو انسان تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی توجہ اللہ، رجوع اللہ میں ترقی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے. ورنہ تو جہاں مخلوق میں انسان رہے تو ہر وقت مخلوق اور اسباب اسی کی سوچ ہوتی ہے انسان کے اندر. یہ انسان کی عادت ہے، وہ جیسے ماحول میں ہوگا اس پر ویسی سوچ غالب ہوگی. اس کی مثال سن لیجئے. آپ اگر ہاسپٹل میں ہیں اور کہتے ہیں اپنے ساتھی کو یار مجھے بہت سر درد شروع ہو گئی، تو وہ کہے گا یار یہ ڈاکٹر ہے، اس سے دوائی لے لو. تو ہاسپٹل کے ماحول میں سر درد کی بات کرتے ہی آپ کے ذہن میں ڈاکٹر سے دوائی لینے کا خیال آیا. اور اگر آپ فرض کرو علماء کی مجلس میں ہیں، مسجد مدرسہ میں کہیں ہیں، کوئی کہتا ہے یار بہت سر درد ہو رہی ہے، وہ کہ یار دم کروا دو حضرت صاحب سے. تو مسجد کے ماحول میں دم کروانے کی طرف دھیان گیا اور ہاسپٹل کے ماحول میں گولی کھانے کی طرف دھیان گیا. جیسا ماحول ویسی سوچ ہوتی ہے بندے کی. اس لیے تنہائی میں جو لوگ روزانہ بیٹھتے ہیں ان کا جو یقین ہوتا ہے نا اللہ کے ساتھ، وہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. ورنہ تو انسان کا یقین کمزور ہوتا چلا جاتا ہے.
اب اس کی دلیل قرآن مجید سے ذرا سنیے گا. بی بی مریم زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں تھی تو انہوں نے اس کے لیے کچھ کھانا مہیا کیا اور ایک سفر پر تشریف لے گئے. خیال تھا کہ میں اتنے دنوں بعد آ جاؤں گا، مگر وہاں دیر لگ گئی. تو زکریا علیہ السلام کو پریشانی ہوئی کہ مریم کے پاس تو کھانا ختم ہو گیا ہوگا، تو کہیں بھوکی پیاسی ہی نہ ہو. تو وہ جلدی سے واپس لوٹے. لیکن جب واپس لوٹے تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جب زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مریم کے پاس تو بے موسم کے پھل ہیں، وہ بے موسم کے پھل کھا رہی ہے. مریم چونکہ اعتکاف کی حالت میں تھی، عبادت میں تھی، اللہ کی طرف دھیان تھا، اس کے یقین پر اللہ نے اس کو بھوک لگنے پہ بے موسم کا پھل دے دیا. اب وہ کھا رہی تھی. تو زکریا علیہ السلام حیران، یکدم جو ایک چیز خلاف توقع دیکھی نا، تو زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں یا مریم انا لک ھذا، اے مریم تجھے یہ بے موسم کا پھل کہاں سے ملا؟ تو مریم چونکہ تخلیہ میں تھی، توجہ اللہ کی طرف کامل تھی، کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب عطا کر دیتے ہیں. اب جب مریم نے یہ بات کی تو زکریا علیہ السلام کا دھیان اس طرف گیا کہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ تعالی جب چاہیں جس کو چاہیں جو چیز عطا فرما دیں. تو خیال آیا کہ اگر اللہ تعالی مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو میں بھی تو بوڑھا ہو گیا، مجھے بھی اس بڑھاپے میں بے موسم کا پھل اولاد عطا فرما سکتے ہیں. ہنالک دعا زکریا، چنانچہ اس وقت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ اگر آپ مریم کو بے موسم کے پھل عطا کر سکتے ہیں تو میں بھی آپ کا بندہ ہوں، مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد عطا کر دیجیے. اور عجیب دعا مانگی انہوں نے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میری ہڈیاں وہ سیدھا ہو گئیں، میرے بال سفید ہو گئے، لیکن میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں. رب ھب لی من لدنک ولیہ، اللہ مجھے میرا ولی عطا کر دیجئے. یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ. دعا مانگی، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ. تو جب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے فوراً دعا کو قبول کر لیا. نقطہ سمجھیں کہ موقع محل کی جو بات ہوتی ہے نا وہ دوسرے کو اچھی لگتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی موقع محل کی بات کرے تو دوسرا بندہ اس سے انجوائے کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، مان لیتا ہے. بچہ بات کرے تو باپ چیز لے کے دے دیتا ہے، بیوی بات کرے تو خامن مان لیتا ہے. موقع محل کی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے. تو موقع محل کی مناسبت سے دعا مانگی، قبول ہو گئی. تو وہ بی بی مریم جو تنہائی میں اپنے یقین کی مضبوطی کی وجہ سے بے موسم کے پھل کھاتی تھی، جب ذرا عمر اور بڑی جوانی کی ہو گئی تو اب وہ گھر میں شفٹ ہو گئی. تو گھر کا ماحول تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر عام ماحول ہوتا ہے. وہ مسجد والا رجوع اللہ تو ہر وقت نہیں نہ رہتا. تو مریم کی زندگی جب گھر میں گزرنے لگی تو مریم کی کیفیات بھی پھر ویسی ہو گئی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ مریم کو غسل کرنا تھا، اس نے مشرقی جانب اپنے گھر کے غسل کے لیے تخلیہ کا انتظام کیا، الگ پردہ کیا کہ میں یہاں نہا لوں. جیسے ہی اس جگہ پہنچی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا.
ہم نے اس کی طرف جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ بھرپور نوجوان کی شکل میں اس کے سامنے وہاں گئے. اب بی بی مریم کوئی آج کے دور کی بگڑی ہوئی بیگم تو تھی نہیں کہ نامحرم کو دیکھ کے سمائل دیتی. وہ تو باحیا تھی، پاکیزہ تھی. اس نے جب دیکھا کہ تنہائی اور نوجوان مرد سامنے، فوراً ڈر کے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. جبریل علیہ السلام سمجھ گئے کہ مریم ڈر گئی، تو جبریل علیہ السلام نے بتایا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ آپ کو ستھرا نیک بیٹا ملے. یہ بات سن کے تو بی بی مریم کی پریشانی کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی. تو وہ آگے سے کہنے لگی اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ تو مجھے کسی بشر نے ہاتھ لگایا، نہ میں گناہگار بدکار عورت ہوں. مقصد کہنے کا تھا کہ بیٹے ہونے کے دو اسباب ہوتے ہیں، یا تو نکاح ہو یا پھر زنا ہو. یہ دو ہی اسباب ہیں کہ بیٹا مل سکتا ہے عورت کو. تو انہوں نے دونوں کا انکار کیا. انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، نہ تو کیا میں نے نکاح، ولم اکو بغیہ، اور نہ کیا میں نے زنا، تو میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بی بی مریم نے یہ کہا تو جبریل علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا قال کذالک، مریم ایسا ہی ہے، تو سچی ہے، نہ ہی نکاح کیا نہ ہی زنا کیا. بی بی مریم کی پاک دامنی پر جبریل علیہ السلام نے مہر لگائی. اللہ نے قرآن میں کذالک کے لفظ سے ٹھپا لگا دیا. ایسی پاکیزہ بیٹی اللہ ہر ایک کو عطا فرمائے. سبحان اللہ، قرآن گواہی دے جس کی پاک دامنی کی. تو بی بی مریم نے کہا کہ نہ تو میں نے نکاح کیا نہ زنا کیا، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آگے کہا کہ کذالک، بات تیری سچی ہے، ایسا ہی ہے. قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے کہا میرے لیے یہ آسان ہے. بے بی بی مریم، میں اسباب کے بغیر بھی اگر دینا چاہوں تو میں قدرت رکھتا ہوں. چنانچہ بی بی مریم حاملہ ہو گئی اور بالآخر ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. اب ذرا غور کیجئے، وہ بی بی مریم جو تنہائی میں یکسوئی کی وجہ سے، یقین کی وجہ سے، انابت اللہ کی وجہ سے بے موسم کے پھل کھاتی تھی، جب خود گھر کی زندگی گزارنے لگی تو پھر توجہ ادھر سے ہٹ گئی. اب جب کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کے بیٹا دینے آئے ہوں، کہتے ہیں میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب نظر کس پر پڑ گئی؟ اسباب پر پڑ گئی. اس لیے ہر وقت ہم اسباب میں رہیں گے تو ہماری سوچ ما تحت الاسباب رہے گی. اسباب سے ہٹ کے تنہائی میں، مسجد میں، گھر میں، خلوت میں کچھ تھوڑی دیر بیٹھیں گے، اللہ سے تار جوڑیں گے، اب سوچ ما فوق الاسباب جائے گی، پھر اللہ کی طرف دھیان جائے گا. اس لیے اپنے یقین کو بنانے کے لیے خلوت میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. ہمارے جتنے بھی اکابر تھے وہ خلوت میں بیٹھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو مبارک زندگی میں کئی ایسے مواقع آئے. رمضان شریف میں کیا ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگواتے تھے. بھئی مسجد ہے کافی ہے؟ نہیں، خیمہ لگواتے تھے. کیوں؟ کہ خیمے کی اندر انسان جب بیٹھے گا تو پھر عام بندوں پر نظر بھی نہیں پڑے گی اور خلوت ہوگی.
حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا اور 20ویں روزے کو خیمے میں سے نبی علیہ السلام نے چہرہ مبارک باہر نکال کر صحابہ کو کہا کہ میں نے یہ عشرہ شب قدر کی تلاش میں گزارا تھا، مجھے بتایا گیا کہ وہ شب قدر تیسرے عشرے میں ہوگی، لہذا میں اپنے اعتکاف کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں، تم بھی اپنے اعتکاف کو آگے بڑھا لو۔ تو خیمے میں سے چہرہ نکال کر بتانے کا کیا مطلب تھا کہ آمنے سامنے ہر وقت نہیں ہوتا تھا بیٹھنا، اس لیے معتکف جو بیٹھتے ہیں ان کے لیے الگ چھوٹے چھوٹے کمرے بنا دیے جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ان کو یکسوئی ہو، وہ یکسوئی سے قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، نماز پڑھیں، تسبیح کریں، جو کریں ان کے اندر یکسوئی آ جائے۔ تو یہ یکسوئی کا حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری۔ ہم اپنے اکابرین کی جگہوں پر جاتے ہیں، وہاں پر چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے، دارالعلوم دیوبند میں جائیں تو مسجد کے دائیں بھی ایک کمرہ، بائیں بھی ایک کمرہ۔ ایک کمرہ تھا میاں عابد رحمت اللہ علیہ کا، اور ایک کمرہ تھا حضرت اقدس نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا۔ وہ چھوٹے چھوٹے سے کمرے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور جب ذرا فرصت ہوتی تھی اپنا مطالعہ، اپنا ذکر ان کمروں میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے، وقت گزارتے تھے۔ تھانہ بھون آپ چلے جائیں تو جہاں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ عبادت کرتے تھے، وہ کمرہ آج بھی موجود ہے، چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ بخارا جانے کا موقع ملا تو ہم نے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ کے جگہ پر دیکھا، اس کا نام تھا قصر عارفاں۔ کئی سو چھوٹے چھوٹے کمرے مصلے کے سائز کے بنے ہوئے تھے، اتنے چھوٹے۔ وہ کہنے لگے جی بس سالکین اس جگہ پر یا تو نماز پڑھتے تھے یا مصلے کی جگہ کے اوپر لیٹ جاتے تھے، اپنا وقت گزار لیتے تھے۔ تنہائی، ان بند جگہوں پہ کیوں بیٹھتے تھے؟ تاکہ خلوت میں بیٹھ کر اپنے دل کو چمکانے کا موقع نصیب ہو جائے۔ جب تک دل پر محنت نہ کی جائے دل نہیں بنتا، یہ چلتے پھرتے دل کبھی نہیں بنتا، دل کو بنانے کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں ہیں، ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں ایک بڑے عالم تھے جو محدث بھی تھے، حکیم بھی تھے، حضرت سے بیعت تھی اور وہ حضرت کے پاس وقت گزارتے تھے۔ اب ذرا سوچیں، حرم کی برکتیں، بیت اللہ سامنے ہے، کبھی طواف کرتے ہیں، کبھی مطاف میں بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھ کے دعائیں مانگتے ہیں، حرم جیسی برکتیں، اور پھر شیخ ساتھ ہیں تو نورن علی نور۔ انہوں نے 2 سال وہاں گزارے۔ ایک دن حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ بھئی مجھے تو تمہارے اندر کوئی ترقی نظر نہیں آتی، حرم ہے، شیخ کی صحبت ہے، 2 سال گزارے ہیں، اور پھر حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی مجھے تو تمہارے اندر کوئی ترقی نظر نہیں آ رہی۔ تو وہ بڑے حیران، حضرت پھر میں کیا کروں؟ فرمایا گنگو چلے جاؤ۔ اب عام بندہ سنے تو حیرانی ہو جائے کہ بیت اللہ شریف اعلی افضل مرکز انوار، مرکز تجلیات، مگر بھیج رہے ہیں گنگو۔ چنانچہ وہ عالم با عمل با خدا تھے، سمجھتے تھے کہ شیخ کے مشورے میں خیر ہوتی ہے، انہوں نے فوراً اپنی ٹکٹ بنوائی اور گنگو آ گئے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوری بات سنائی کہ میں نے 2 سال حرم میں اپنے شیخ کی خدمت میں گزارے ہیں، اور حاجی صاحب نے فرمایا کہ تمہیں فائدہ نہیں ہو رہا، اور ان کے فرمانے پہ میں گنگو آ گیا ہوں۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا،
میں آپ کو 2 چھوٹے چھوٹے کام کہوں گا وہ کر لیں. جی کون سے؟ فرمانے لگے ایک تو حدیث کا درس بند کر دیں اور دوسرا جو آپ نسخے لکھتے ہیں یہ بھی بند کر دیں. اب یہ بات تو حاجی صاحب بھی کہہ سکتے تھے وہیں پہ، کیونکہ ان کو حرم میں رہتے ہوئے حدیث پڑھانے کا موقع اللہ نے دیا ہوا تھا اور وہ نسخے بھی لکھتے تھے. تو حاجی صاحب یہ بات کر سکتے تھے، مگر فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، داناؤں کا کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا. حاجی صاحب جانتے تھے کہ اگر میں نے منع کر دیا تو یہ رک بھی گئے تو ان کے ذہن میں خلش رہے گی کہ چونکہ حاجی صاحب خود تو حدیث کا درس دیتے نہیں اور خود ان کو حکمت آتی نہیں، تو ان کو کیا پتہ اس کی اہمیت کا، مجھے انہوں نے منع کر دیا. لیکن حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس بھی دیتے تھے اور نسخے بھی لکھتے تھے. تو حاجی صاحب نے ان کے پاس بھیجا. اب حضرت گنگوہی رحمت اللہ نے جب منع کیا تو ان کو شرح صدر کہ واقعی جب ایک فن کا آدمی، اس مقام کا آدمی، علم رکھنے والا آدمی مجھے منع کر رہا ہے تو اس میں کوئی حکمت ہوگی، شرعی بات ہوگی. چنانچہ انہوں نے چند مہینے اپنے آپ کو درس حدیث سے بھی الگ کیا اور حکمت کے نسخے جو لکھنے تھے ان سے بھی الگ کیا، تو مخلوق کی سوچ دل سے نکل گئی. اصل مسئلہ یہ تھا کہ حرم میں بھی تھے، شیخ کے پاس بھی تھے، دل سے مخلوق نہیں نکلتی تھی، اور جب تک مخلوق نہ نکلے نور کیسے بھرے. تو یہاں آ کے جب دونوں کاموں کو چھوڑ گیا تو اب ذہن میں یکسوئی ہو گئی. تو یکسو ہو کر انہوں نے پھر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے. چند مہینوں کے اندر ان کے قلب سے حکمت کے چشمے پھوٹنے لگ گئے. جو 2 سالوں میں کام نہ ہو سکا اللہ نے وہ 2 مہینے کے اندر کروا دیا. پھر اس کے بعد وہی حرم تھا، وہی شیخ، وہی درس حدیث، وہی حکمت کے نسخے، مگر اب ہر لمحے ترقی ہوتی چلی جا رہی تھی. تو شروع میں محنت تو کرنی پڑتی ہے. تو یہ تخلیہ کے اندر بیٹھنا انسان کے لیے ضروری ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں اپنی کلاس کا مانیٹر تھا. تو میں شاید حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ استاد تھے، ان سے میں جلالین پڑھتا تھا. ایک دفعہ ہم تکرار کر رہے تھے. طلباء مدارس میں شام کو تکرار کرتے ہیں، لکل شیء باب و باب العلم تکرار. تو تکرار میں ایک اشکال وارد ہوا کسی طالب علم کے ذہن میں، اور اس کا جواب کسی کو بھی نہیں آ رہا تھا. ہم نے ادھر ادھر رجوع کیا، دیکھا، سوچا، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. تو سب طلباء نے کہا کہ دیکھو آپ ہو ہمارے مانیٹر، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کل کے درس سے پہلے استاد سے اس اشکال کو پوچھ کے رفع کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میری ذمہ داری. فرماتے ہیں سردی کا موسم تھا، میں نے وہ قرآن پاک لیا اور میں آ کے مسجد کی نماز پڑھی اور اٹھ کے حضرت کے طرف گیا کمرے میں. حضرت کی عادت تھی کہ فجر پڑھتے ہی کمرے میں جاتے تھے اور کنڈی لگا کے اندر بیٹھ کے ذکر کرتے تھے. میرے اٹھنے میں پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی. جب میں دروازے پر پہنچا تو حضرت کنڈی لگا کر اندر سے بند کر کے اپنے ذکر میں بیٹھ چکے تھے. مجھے افسوس بھی بڑا ہوا کہ میں نے جلدی کیوں نہ کی. تو میں نے اپنے نفس کو کہا کہ اب تجھے سزا دینی ہے، اور تیری سزا یہ ہے کہ تو اب یہ جلالین شریف پکڑ کے ادھر ہی جو ہے انتظار میں رہو جب تک کہ حضرت نہیں نکلتے. جب باہر نکلیں گے تو میں پہلے سوال پوچھوں گا، پھر کلاس میں جاؤں گا، اور پہلا پیریڈ حضرت ہی کا ہوتا تھا. تو کہتے ہیں میں جلالین شریف پکڑ کے کھڑا بھی ہوں اور سردی سے ٹھٹر بھی رہا ہوں، اور میں نے اپنے نفس کو کہا کہ تجھے سزا ملنی چاہیے کہ تو نے دیر کیوں کی.
فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر وہاں کھڑا ہوا تو مجھے اندر سے حضرت کی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانے کی آواز آئی. اتنی شد و مد سے ضربیں لگا رہے تھے کہ مجھے باہر کھڑے ان کو سن کے مزہ آ رہا تھا. فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنے ذکر کو مکمل کیا اور دروازہ کھولا، سردی کے موسم میں اپنے اس استاد کے ماتھے پر پسینے کے قطرے میں نے خود دیکھے. پسینہ آ گیا تھا، ایسا ذکر کیا. مجھے دیکھا تو پوچھا اشرف علی کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا کہ حضرت ایک اشکال وارد ہوا ہے تو آپ سے پوچھنے. اور میں پوچھو تو میں نے بتایا. حضرت نے وہیں کھڑے کھڑے تقریر شروع کر دی. فرمان لے کہ تقریر کرتے رہے مگر نہ الفاظ مانوس تھے میرے، نہ معنی کے سمجھ آتی تھی مجھے. اجنبی اجنبی سب باتیں لگ رہی تھی. حضرت نے تقریر فرمائی اور تھوڑی دیر کے بعد پوچھا اشرف علی سمجھ گئے؟ میں نے کہا حضرت مجھے تو کچھ نہیں پلے پڑا. دل میں نے کہا کہ حضرت تھوڑا سا نزول فرمائیں تاکہ مجھے بات سمجھ میں آئے. جب میں نے کہا سمجھ نہیں آیا تو حضرت نے پھر اسی تقریر کو دوسرے انداز سے شروع کر دیا. اب مجھے الفاظ تو مانوس محسوس ہو رہے تھے، مفہوم اب بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. پھر پوچھا اشرف علی سمجھ گئے؟ میں نے کہا حضرت مجھے تو نہیں کچھ سمجھ میں آیا اور نزول کرنا پڑے گا. فرمانے لگے اشرف علی میرے اس وقت کی باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، کسی اور وقت میں مجھ سے پوچھنا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر جب اللہ کا ذکر کرتے تھے اتنے علوم و معارف ان پر وارد ہوتے تھے کہ ایک بات کو کئی انداز میں کہتے تھے. طلباء کی استعداد سے باتیں اونچی ہوا کرتی تھی. یہ وہبی علوم تھے جو ان کو عطا کیے گئے تھے. تو چلتے پھرتے یہ علم ان کو نہیں ملا، انہوں نے محنتیں کی ہیں. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر علم کا رنگ چڑھے، ہمیں یقین کامل مل جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں معیت کا استحضار نصیب ہو جائے، تو پھر اس کے لیے تو وقت لگانا پڑے گا. آج ہم کام تو کرتے ہیں، علماء طلباء تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، مگر دل خالی نہیں ہوتا. کہیں مدرسے کا خیال، کہیں مسجد کا انتظام، کہیں جو درس دینا ہے اس کی تیاری، کہیں نہ کہیں مخلوق گھسی ہوتی ہے. وہ جو تخلیہ کا اثر ہونا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. اس لیے پھر ان کا ثواب تو مل جاتا ہے، ان کا ایفیکٹ نہیں ہوتا. ایک ہے عمل کا ثواب ملنا، وہ تو جو عمل کریں گے ثواب مل جائے گا، مگر ایک ہے اس کا نور بھی دل میں اتر جائے، وہ نور نہیں اترتا. اس کے لیے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے. اور جب تک دل دنیا کے خیالات سے، وساوس سے، شیطانی وساوس سے خالی نہ کیا جائے، دل پر انوارات اثر نہیں کرتے. اس لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو لوگ تربیت کے لیے آتے تھے تو حضرت ایک پابندی لگا دیتے تھے کہ بس آپ نے بولنا نہیں ہے. ایک پابندی لگتی تھی ہر آنے والے پہ کہ آپ نے جتنے دن یہاں قیام کرنے آپ نے نہیں بولنا، خاموشی، بس ایک عمل کرو. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ آئے، وہ تو شاعر تھے، بات بات پہ شعر پڑھ دیتے تھے، رنگین مزاج تھا. شعراء کا تو رنگین مزاج ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا بس ایک کام ہے کہ تم نے بالکل خاموش رہنا ہے. ہاں کوئی السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام کہنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کچھ لفظ نہیں بولنا. اب حضرت مجذوب رحمۃ اللہ سے لوگ باتیں کرتے تھے، وہ پریشان کہ میں کیسے بتاؤں. تو انہوں نے ایک کاغذ گتے کے اوپر لکھا خاموش.
اور اس کو گلے میں لٹکا لیا تھا. اب جو بندہ ان سے بات چیت کرتا وہ اس کی طرف اشارہ کر دیتے، تو بس پیغام مل جاتا کہ میں بات نہیں کر سکتا. خاموشی کا مجاہدہ کرواتے تھے، مگر یہ چند دن کی خاموشی ان کے اندر کی جو معرفت کی زبان تھی اس کو کھول دیا کرتی تھی. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. یہ خاموشی فائدہ دیتی ہے. ہمیں چپ کے مزے کا کیا پتا؟ ساری زندگی ہم نے تو ٹر ٹر کے مزے لیے، چپ کا مزہ تو ہم نے کبھی چکھا ہی نہیں. ساری زندگی ہم نے تو سونے کے مزے لیے، راتوں کو جاگنے کا مزہ تو ہم نے چکھا ہی نہیں. تو بھائی یہ مزے چکھنے پڑتے ہیں. ساری عمر جلوتوں کے مزے ہم نے لیے، خلوتوں کے مزے تو کبھی لیے ہی نہیں. تو یہ خود بخود تھوڑا مل جائیں گے، سیکھنا پڑتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ چھتہ مسجد میں معتکفین اعتکاف میں بیٹھے، مگر وہ عام نوجوان تھے، طلباء تھے، تو وہ باتیں بھی کرتے تھے، مسئلے بھی ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے رہتے تھے. اعتکاف بھی چل رہا تھا. تو ایک دو بندوں نے خواب دیکھا کہ بہت سارے سانپ ہیں اور بچھو ہیں، اور ان کمروں میں جہاں معتکفین تھے ان جگہوں سے وہ نکل رہے ہیں. تو حضرت مفتی محمود گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، حضرت ہم نے تو یہ خواب دیکھا. تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے اپنی حالت دیکھی ہے. حضرت کون سی حالت؟ فرمایا تم بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہو تو خواب میں تم نے ان کو سانپ اور بچھو کی مانند دیکھا ہے. اب بتائیں کہ دنیا کی باتیں مسجد میں کرنا وہ تو منع ہے. اگر وہ کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے وہ دنیا کی باتیں نہیں ہوں گی، وہ دینی تذکرے ہی ہوں گے. مگر دینی تذکرے بھی تو پھر بند کرنے پڑتے ہیں نا، تاکہ انسان خلوت کا اثر لے سکے. تو اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی کا معمول ایسا بنانا چاہیے کہ ہمارے اوپر اس کا اثر ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت بسا اوقات ایسی ہوتی تھی کہ جیسے تار جڑ جاتی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی، خود فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، بات چیت فرما رہے ہوتے تھے، اچانک بلال کی آواز آتی تھی اللہ اکبر، تو نبی علیہ السلام ایسے بیگانہ ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں. فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نبی علیہ السلام کے سامنے گئی تو نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا من انتا، یعنی اتنی استغراق کی کیفیت تھی کہ یہ بھی نہ کہا من انتی، تو کون ہے، من انتا تو کون ہے. انہوں نے کہا عائشہ. فرمایا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ بنت ابو بکر. من ابو بکر. فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے مجھ سے یہ پوچھا نا کہ من ابو بکر، ابو بکر کون ہے، میں سمجھ گئی کہ اب اس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لائن توجہ اللہ کی طرف ہے، مجھے نہیں پہچانیں گے. چنانچہ میں پیچھے ہٹ گئی. دوسرے موقع پر میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے بھی نہ پہچانا، میرے والد کو بھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ وقت ہوتا ہے، اس وقت میں کوئی ملائکہ مقرب میں سے، فرشتوں میں سے کوئی میرے اور اللہ کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا. تو وہی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثاء ہوں اور بننے کی تمنا دل میں رکھتے ہوں تو ان کو بھی تو اس پہ عمل کرنا پڑے گا نا. کوئی 10 منٹ، کوئی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ کچھ اپنے باطن کے لیے بھی فارغ کریں نا. یہ کام تو سب کو رہتے ہیں. آپ ناشتے کے لیے وقت نکالتے ہیں نا، دوپہر کھانے کے لیے وقت نکالتے ہیں،
رات کو کھانے کے لیے بھی. تو جسم کی غذا کے لیے 3 مرتبہ وقت نکالتے ہیں، کیا روحانی غذا کے لیے 1 مرتبہ بھی وقت نہیں نکل سکتا؟ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے نفس کے بہانے ہیں کہ جی ہمیں فرصت نہیں. فرصت نکالنے پہ آئیں تو ہمیں 2 گھنٹے بھی فرصت مل سکتی ہے. اصل میں اس کام کی اہمیت دل میں نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ بس اسی طرح آتے جاتے ہم نے مسجد میں نمازیں پڑھ لی، باتیں کر لی، قرآن پڑھ لیا، ہمارا اللہ سے تعلق جڑ جائے گا. تعلق تو جوڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے. تو جب ہم تخلیہ میں بیٹھنے کی عادت بنائیں گے پھر انوار و برکات ہمارے دل تک پہنچیں گے. اسی کو کہا اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست، سارے جھگڑوں سے رہائی ہو گئی. کچھ وقت ایسا ہو کہ انسان اور انسان کا رب، اور چونکہ ہم محنت نہیں کر پاتے اس لیے ہماری نمازیں نہیں بنتی. آج تمنا تو ہر ایک کے دل میں ہے، حضرت کوئی طریقہ بنا دے نماز میں یکسوئی ہو جائے. یہ طریقہ ہی تو بتایا ہے. کیا بتا رہے ہیں؟ طریقہ ہی بتا رہے ہیں. نماز کو بنانے کے لیے یہ تخلیہ میں روزانہ کچھ وقت گزارنا یہ شرط ہے. جب تک نہیں بیٹھیں گے نماز نہیں بنے گی. وہی ہوگا کہ ہاتھ باندھے اور لفظ پڑھ رہے ہیں اور توجہ کہیں دنیا کے اندر جا رہی. یکسوئی کی نمازیں جو پڑھنا چاہیں گے تو ان کو وہاں ذکر میں وقت گزارنا پڑے گا. اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے، بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. ایک بندہ باکسنگ ہیوی ویٹ کے لیے مقابلے کا چیلنج کرے تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ صبح جاگنگ بھی کر رہا ہے اور سپرنگ والے اس پہ بھی اچھل رہا ہے اور لٹک بھی رہا ہے اور ایک لیدر کے بنے ہوئے پلوں کو مکے بھی مار رہا ہے. تو آپ پوچھو بھی کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے گا بھائی میں نے کمپٹیشن کرنا ہے تو میں اس کی تیاری کر رہا ہوں، ایکسرسائز کر رہا ہوں. کہو کیا ضرورت ہے ایکسرسائز کی، آرام سے سو جا، جس دن مقابلہ ہوگا دیکھی جائے گی. کہے گا میں اگر بغیر تیاری کے وہاں گیا تو ایک مکہ بھی برداشت نہیں کر سکوں گا، پہلے راؤنڈ میں ہی ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو جاؤں گا. مجھے تیاری کرنی ہے. جتنی تیاری باہر زیادہ ہوگی اتنی پرفارمنس رنگ کے اندر بہتر ہوگی. اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ذکر ہے تنہائی میں بیٹھ کے کرنا یہ باہر کی نماز کی تیاری کی مانند ہے. جتنا باہر کی تیاری اچھی ہوگی، جیسے ہی آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز کے رنگ میں داخل ہوں گے آپ کی پرفارمنس بہتر ہوتی چلی جائے. اللہ کی طرف توجہ فوراً جڑے گی، اس لیے کہ آدھی سے زیادہ توجہ تو ہر وقت جڑی ہوئی ہوگی، اور اللہ اکبر کہہ کے وہ توجہ کامل ہو جائے گی. اتنی سی بات ہوتی ہے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے علاوہ آتا ہے. تو توجہ اگر بنی ہوئی ہو تو پھر خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کے خیالات میں مستغرق آئیں اور بس مصلی پہ سٹیپ رکھا اور اللہ اکبر کوئی بجلی کا سوئچ ہے کہ اب ہمیں دنیا کے خیال نہیں آئیں گے. اسی لیے پڑھ آیتیں رہے ہوتے ہیں، پڑھ نماز کے الفاظ رہے ہوتے ہیں اور وہی دنیا کی سوچ کنٹینیو کر رہی ہوتی. تو نماز بنانے کے لیے یہ جو ذکر کے لیے کچھ وقت نکالنا ہے یہ انتہائی ضروری ہے. اب ذرا بات کو سمیٹنا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے. یہ انسان پر مختلف طریقوں سے حملے کرتا ہے. ایک بات نکتے کی
کہ نفس کا مقصد آبجیکٹو اور ہوتا ہے، شیطان کا آبجیکٹو اور ہوتا ہے. نفس کا آبجیکٹو ہوتا ہے انجوائے کرنا، چاہے وہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہو یا باہر نکلنا پڑے. نفس چاہتا ہے مجھے انجوائمنٹ چاہیے، چنانچہ مال وافر ہے، یہ ہے، وہ نمازیں بھی پڑھے گا، تہجد بھی پڑھے گا، انجوائے، اس کو تو انجوائمنٹ چاہیے، خوش رہے گا، اس کو کیا غرض ہے اس سے. تو نفس کا آبجیکٹو انجوائے کرنا، اور شیطان کا آبجیکٹو انسان کو دین سے خارج کرنا. شیطان کا آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ یہ انجوائے کرے، نہ 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 نہ، آبجیکٹو اس کا یہ ہے یہ دین سے پھر جائے، اور دین سے پھرنے کے لیے وہ اس کو گناہ کی انجوائمنٹ میں لگاتا ہے، وہ واسطہ ہوتا ہے. لیکن مقصد ہوتا ہے کہ جب یہ لگ جائے گا، گناہ کرنے کا عادی بن جائے گا، پھر میں اسے دین کے دائرے سے باہر نکالوں گا. تو نفس کا آبجیکٹو اور شیطان کا آبجیکٹو اور. لہذا شیطان سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے کہ بندے سے گناہ کرواتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ ایسے بیٹھے بیٹھے تو کفر کا بول نہیں بولے گا، نہ کسی بات پہ راضی ہوگا، تو اس کو غافل کرنا ہے نا تو گریجولی کرنا ہے. تو پہلا کام کرتا ہے کہ کسی نہ کسی گناہ میں لگا دیتا ہے. اور گناہ کیسے کرواتا ہے؟ بس ایک دفعہ، لاسٹ ٹائم، بس ایک دفعہ، ون ٹائم، بس ون ٹائم. کتنے نوجوان ہیں جو اس ون ٹائم کے گناہ کی وجہ سے گناہوں کے عادی بن گئے. بس ایک دفعہ، آخری دفعہ، یہ ایک دفعہ، آخری دفعہ، ون ٹائم، یہ سب شیطان کے حربے ہیں. اصل میں تو وہ گناہ کروانا چاہتا ہے کہ کرو تو صحیح نا. تو شیطان کبھی ذہن میں ڈالتا ہے اچھا اللہ معاف کر دے گا، تو ایک دفعہ تو کرو. اور کبھی کہتا ہے کہ نہیں نہیں تم کر لو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کر لو پھر بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، نیک ہو جائیں گے، میں چھوڑ دوں گا بعد میں. تو ایسے گناہ کو ہلکا بنا کے، سمپل بنا کے وہ انسان کو گناہ کا مرتکب کرواتا ہے. اور کئی دفعہ کہتے ہیں جی آج کل گناہ سے بچا ہوا کون ہے؟ لاجک دیکھو. اور جی آج کل گناہ سے بچا ہوا کون ہے؟ ہر طرف غیر محرم نظر آتی ہیں، جی کون بچتا ہے؟ ذہن میں ڈالو کہ تم تو دیکھو نا. اور جی آدم علیہ السلام سے بھی تو غلطی ہو گئی تھی. بھئی آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی. اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے اندر ارادہ نہیں پایا تھا، انٹینشنل مسٹیک نہیں تھی کہ نافرمانی کے ارادے سے کام کیوں نہیں، بھول ہی گئے تھے. تو وہ تو اور چیز تھی، ہم تو انٹینشنل گناہ کرتے ہیں نا، یہ تو بات اور ہے. تو شیطان سب سے پہلے گناہ کو زیب و زینت دے کر، ہلکا بنا کے، اور کسی طرح بندے کو اس کا مرتکب بناتا ہے. اور آج کل کے زمانے میں تو اس بدماش کو نئی ٹیکنالوجی مل گئی، شیطان کو نئی ٹیکنالوجی مل گئی. کیا؟ اس نے گناہوں کے نام ہی بدل دیے کہ بھئی پہلے تو ناموں سے نفرت آ جاتی تھی، نام ہی بدل دو تاکہ گناہ سے نفرت ہی ختم ہو جائے. چنانچہ آج کے زمانے میں جھوٹ کا نام رکھ دیا بہانہ. اب کوئی کہے میں نے جھوٹ بولا تو نفرت آتی ہے، نہیں نہیں میں نے بس بہانہ کر دیا، ہے تو جھوٹ نا. بیوی کہتی ہے میں نے خاوند کے سامنے بہانہ بنا دیا، بیٹا کہتا ہے میں نے امی کے سامنے بہانہ بنا دیا. اب ہے جھوٹ اور نام کیا رکھ دیا؟ بہانہ. اسی طرح غیبت کا نام رکھ دیا گپ شپ. بھائی غیبت نہ، جی ہم تو ویسے ہی بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں، پتہ ہے کہ گپ شپ سے وہ دل کے اندر کراہت نہیں آئے گی.
بدحالی کا نام رکھ دیا خوشحالی، خوش روشن خیالی. اور جی وہ بڑا روشن خیال ہے، وہ تو بدحال انسان ہے کہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، اس کا نام رکھ دیا روشن خیالی. اور سود کا نام رکھ دیا منافع. اور جی منافع کا کام ہے جی، بھئی منافع کہاں سے ہے، یہ تو سود ہے. رسم و رواج کا نام ثقافت رکھ دیا. اور جی وہاں سے ایک ثقافتی وفد آیا ہے. تو نام بدل دیے تاکہ گناہوں کی جو دل میں نفرت تھی وہی نکل جائے. تو پھر گناہ کرتے ہوئے احساس بھی نہیں ہوتا. ایک اہم بات ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان کے قلب کی 2 پکی علامتیں ہوتی ہیں. جیسے انسان مرتا ہے نا تو یہ ڈاکٹر لوگ نا اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ڈائلیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو یہ جو پتلی ہوتی ہے نا یہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو دیکھ کے فوراً کہہ دیتے ہیں جی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ کنفرمیٹری ٹیسٹ ہوتا ہے. اسی طرح دل کی موت کے 2 کنفرمیٹری ٹیسٹ. کیا؟ کہ انسان گناہ کرے اور ندامت نہ ہو. گناہ کرے اور ندامت نہ ہو. اور دوسرا ٹیسٹ نیکی سے محروم ہو اور دل کو دکھ نہ ہو. فجر قضا، تہجد قضا، معمولات قضا فرمائے. تو یہ دونوں کنفرمیٹری ٹیسٹ ہیں. اگر یہ 2 علامتیں ہیں تو سمجھ لیں کہ دل اپنی روحانی موت مر چکا ہے. تو شیطان پہلا کام کیا کرتا ہے کہ گناہ کو ہلکا بنا کے مزین کر کے بس ایک دفعہ 1 ٹائم اللہ معاف کر دے گا. شیطان انسان کو گناہ کا مرتکب کرواتا ہے. دوسری بات، اگر کوئی بندہ اس کی بات نہ مانے اور گناہ نہ کرے اور نیکی کرتا رہے تو نیکسٹ حربہ دیکھیے کہ اگلا حربہ کیا کہ نیکی میں سستی کرواتا ہے. کہ نیکی تو اب اس نے کرنی ہے، گناہ تو کر نہیں رہا، تو نیکی میں سستی کروا دیتا ہے. نیکی کرتا ہے مگر ذرا سستی کے ساتھ. نیکی میں سستی کرنا بھی تو محرومی ہے نا. اچھا بھی ایک بات بتائیں، ایک بندہ 3 سال ایک ہی کلاس پہ رہے، اس کو پاس سمجھیں گے یا فیل سمجھیں گے؟ فیل ہی سمجھیں گے نا. اب 1 سال 3 سال ایک ہی سبق پر ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ بھئی ایک ہی سبق پر اگر ہو تو اس کا مطلب ہے 3 سال فیل، ورنہ تو ترقی ہوتی. تو یہ شیطان کا دوسرا حربہ کہ گناہ تو یہ کر نہیں رہا، کر تو نیکی رہا ہے، تو اب نیکی میں سستی کرواؤ. اب پوچھتے ہیں بھائی مراقبہ کرتے ہو؟ حضرت پتہ نہیں، وقت ہی نہیں ملتا. بھائی جب وقت ہی نہیں ملتا اس کا مطلب اس میں فیل. اور پھر کئی حضرات ملنے کے لیے آتے ہیں نا تو بس پتہ نہیں کیا سپیڈ لگی ہوئی ہوتی ہے. حضرت بس وہ میں مراقبہ تو کر ہی نہیں سکتا، آپ ہی کچھ کر دیں، ویسے میں نے ابھی واپس جانا ہے. آپ ہی کچھ کر دیں، میں نے ابھی واپس جانا ہے. اور پھر آ کے کہتے ہیں حضرت بس وہ بیوی بھی آج کل جو ہے نا وہ ٹھیک طرح سے میرے ساتھ نہیں رہ رہی، بات نہیں مانتی، آپ ہی کچھ کر دیں، بتا دیں پڑھنے کے لیے، ویسے میں نے جلدی گھر جانا ہے. اور کبھی حضرت بس اولاد ذرا نافرمان بنتی جا رہی ہے، آپ ہی کوئی تعویذ وغیرہ دے دیں، ویسے میں نے جلدی گھر جانا ہے. آج کل جو سالکین سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کی بھی یہ طلب کی کیفیت ہے. تو شیطان کا پہلا حربہ گناہ کروانا آسان بنا کے، مزین کر کے، ہلکا بنا کے، جائز بنا کے. اور اگر اس میں کوئی ٹریپ نہیں ہوتا تو دوسرا کام کیا کرتا ہے کہ نیکی میں سستی کروانا. مراقبہ کرتے نہیں، اگر کیا تو 5 منٹ.
اور تیسری بات کہ اگر وہ بندہ نیکی میں سستی بھی نہ کرے تو پھر نیکی کے دوران ریا کروانا، نیکی کے دوران ریا کروانا کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ تعریف کریں، اور اس ریاکاری کی وجہ سے بندے کا وہ عمل ضائع کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں سے توقع رکھنا کہ یہ مجھے اچھا سمجھیں، اسی لیے محفلوں میں بتاتا ہے جی میں تو تہجد میں اتنے بجے اٹھا تھا۔ ویسے جب میں پہلی دفعہ حج پہ گیا تھا نا تو اس وقت تو ایسا تھا، اب تو میں ماشاءاللہ 6 دفعہ حج کر کے آیا ہوں۔ بھئی 6 دفعہ بتانے کی کیا ضرورت تھی، سمپل بات کرتے کہ بھئی مجھے یہ تجربہ ہوا۔ تو انسان اس طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے کہ تاکہ دوسرے بتائیں۔ ہمارے اکابر اعمال کرتے تھے اور لوگوں سے چھپاتے تھے، ہم عمل نہیں کرتے، ارادے کرتے ہیں، لوگوں کو ارادے بھی بتاتے پھرتے ہیں۔ اور جی میں نے تو جی اب تہجد کا پکا ارادہ کر لیا۔ اپنے ارادے بتاتے پھرنا یہ بھی تو ریاکاری ہے نا۔ تو شیطان کا پہلا حربہ گناہ کروانا، دوسرا حربہ نیکی میں سستی کروانا، تیسرا حربہ اس نیکی کے اندر ریاکاری کروانا، اور پھر چوتھا حربہ خود پسندی پیدا کرنا کہ بندے کو دل میں یہ ڈالنا کہ جی میں نیک تو ہوں نا جی۔ اب اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دینا، یہی انسان کے برا ہونے کی پکی دلیل ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، بہت قیمتی بات ہے۔ فرماتے ہیں انت الی حلمہ اذا اطعتہ احوج منک الی حلمہ اذا عصیتہ، کہ جب تو گناہ کر رہا ہوتا ہے جتنا اللہ کے حلم کا اس وقت محتاج ہوتا ہے، تو نیکی کرتے ہوئے اس سے زیادہ اللہ کے حلم کا محتاج ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن سمجھیں کہ بندہ جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر احساس گناہ، ندامت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے حلم کی تھوڑی ضرورت ہے، اور نیکی کرتے ہوئے وہ ندامت تو نہیں نہ ہوتی۔ تو فرمایا کہ گناہ کرتے ہوئے جتنا تو اللہ کے حلم کا محتاج ہے، نیکی کرتے ہوئے اس سے زیادہ تو اللہ کے حلم کا محتاج ہے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ بھئی نیکی پر بھی ہمیں اللہ کے سامنے نادم ہونا ہے کہ ہم اس کو اس معیار کا نہ کر سکے جس کا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اس سب کا نچوڑ کیا ہے، علاج کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ انسان اپنے اکابر کے ساتھ رہے، بڑوں کی سرپرستی میں رہے۔ ہم ایک جزیرے میں گئے تو وہ کہنے لگے جی آئیں ہم آپ کو الائچی کا پودا دکھاتے ہیں۔ تو ہمیں لے گئے پودا دکھانے کے لیے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک پودا اگا ہوا ہے، پلانٹ ہے۔ تو وہ کہنے لگے جی یہ شیڈو پلانٹ ہے۔ ہم نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا کہ اگر اس کو ڈائریکٹ سورج کی دھوپ لگ جائے تو یہ پودا بالکل ہی مر جائے۔ اور ہم نے اس پودے کو دیکھا کہ اس کی ایک شاخ ذرا ایسی طرف بڑی تھی جہاں دھوپ لگتی تھی تو اس کے پتے بالکل جل چکے تھے۔ یہ صرف شیڈو میں رہتا ہے، تو اس کو شیڈو میں آندھی سے، ٹھنڈک سے، سورج کی تپش اور گرمی سے بچاؤ رہتا ہے، اور یہ نیچے کیسا پھل دیتا ہے کہ جس کو الائچی اتنی خوشبودار ہوتی ہے۔ تو جب اس دکھانے والے نے یہ دکھایا تو میں نے کہا کہ مجھے آج بات سمجھ میں آئی
کہ بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے بڑوں کے سامنے شیڈو پلانٹ بن کے رہے. جو بڑوں کی سرپرستی میں رہتا ہے پھر اللہ اس کے عملوں کو الائچی کی طرح خوشبودار بنا دیا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اکابر کا سایہ ہمارے سروں پر ساری زندگی دراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات یہ نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں. آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے. تو نیت کیجئے کہ اللہ مجھے آئندہ سچی اور سچی زندگی نصیب فرما. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. کیوں لائٹیں بند کر رہے ہیں؟ اگر یہ آواز مستورات تک جا رہی ہے تو وہ بھی یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی وہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. آج کی اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. 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 ارحم الراحمین.